نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا، آپ کی گستاخی کرنے والا کافر واجب القتل ہوتا ہے۔ یہی منہج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ سے ملا ہے۔ آئیے ابو داؤد میں حدیث نمبر 4361 کو سنتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی تھے جن کی ایک لونڈی تھی، اور اس لونڈی میں سے اس صحابی کے پھول جیسے دو بیٹے بھی تھے، اور وہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی، اور یہ صحابی اس کو منع کرتے، ڈانٹتے، لیکن وہ باز نہ آتی۔ ایک دن اس نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے الفاظ اپنی زبان سے نکالے، تو یہ صحابی برچھی لے کے ان کی طرف گئے، اور وہ اس کے سینے پہ رکھ کر اپنا وزن اس برچھے پہ ڈال دیا، جو اس کے جسم سے آر پار ہو گیا، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گئی۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: انشد اللہ رجلا فعل ما فعل لی علیہ حق الا قام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس آدمی کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے یہ کارروائی کی، اس پر میرا حق ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ تو یہ نابینا صحابی کھڑے ہو گئے اور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، اور میں نے اس کو بارہا منع کیا، اس لونڈی میں سے میرا بچہ بھی تھا۔ اس رات پھر اس نے اپنی وہی الفاظ دہرانے شروع کیے، تو میں اپنا خنجر، اپنا برچھا لے کے اس کی طرف بڑھا اور اس کے جسم پہ رکھا اور اپنا وزن ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ اس کے جسم سے آر پار ہو گیا۔ خون اس کا بہتا رہا جب تک اس کی روح پرواز نہیں کر گئی، اس کی روح پرواز نہیں کر گئی۔ میں اس کے اوپر یہ وزن ڈالتا رہا یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گئی۔ آپ کی گستاخی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا اشہدوا ان دمها ہدر، لوگوں گواہ ہو جاؤ، اس لونڈی کا خون ضائع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا، آپ کی توہین کرنے والا کافر ہے، اور اس کافر کی، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، اس کا سر اس کے تن سے جدا۔ ہاں، یہ بات ہم بارہا دہراتے ہیں کہ یہ سزا دینا حکومت وقت کا کام ہے۔ یہ فیصلہ کرنا کہ اس بندے نے گستاخی کی ہے، یہ گستاخ ہے، واجب القتل ہے، اور اس کی سزا موت ہے، یہ تمام معاملات جو کہ حد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور حدود کے معاملات مسلمان حاکم کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اس کا اختیار عوام الناس کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس سے بدامنی پھیلے گی۔ کوئی کسی پر جھوٹی تہمت لگائے اپنا کوئی معاملہ صاف کرنے کے لیے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے، اس نے گستاخی کی تھی، اس نے قرآن چلا دیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اور خود ہی فیصلہ سنائے اور خود ہی حاکم بن جائے اور خود ہی گولیاں مار دے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ جہاں اسلامی حکومت ہے تو مسلمان حکومت کا کام ہے کہ وہ ایسے مجرم کو سزا دے اور اسے قتل کرے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3617 سیدنا انس بیان کرتے ہیں، ایک عیسائی مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھ لی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرنے لگا، اور کچھ عرصے بعد پھر مرتد ہو گیا۔ مرتد ہو کے جب اپنی قوم کی طرف گیا تو کہنے لگا: ما یدری محمد الا ما کتبت له، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پتا، بس جو کچھ میں نے اسے لکھ کر دیا ہے وہی جانتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انہیں اور کچھ نہیں پتا۔ اللہ نے اس مجرم کو موت دے دی، لوگوں نے اس کو دفنا دیا، زمین نے اس کو باہر پھینک دیا، زمین نے اس کی لاش کو قبول نہیں کیا۔ لوگ آئے اور باتیں کرنے لگے کہ چونکہ یہ مسلمان ہو گیا تھا اور پھر دوبارہ عیسائی ہوا
تو مسلمانوں نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، انہوں نے اور گہری قبر کھودی اور اس کے اندر اسے دفنا دیا. پھر وہ منظر دیکھتے ہیں کہ زمین نے اسے پھر اگل دیا، باہر پھینک دیا، اس کی لاش کو زمین نے قبول نہیں کیا. وہ پھر باتیں کرنے لگے کہ ضرور کسی مسلمان کی حرکت ہے، ضرور کسی مسلمان نے ایسا کام کیا ہے، چونکہ یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر واپس آ گیا تھا. تو انسانی استطاعت کے مطابق وہ جتنی گہری کھود سکتے تھے اتنی گہری قبر انہوں نے کھودی اور اس مرتد کو دوبارہ وہاں پہ دفن کر دیا. لیکن پھر اس کی لاش کو باہر پڑا ہوا پایا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ اس پہ اللہ کی ناراضگی کا اعلان ہے، زمین بھی اس کی جسم کو قبول نہیں کرتی، تو گستاخ رسول واجب القتل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو یہ اس کے لیے ارتداد ہے، وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اہل ایمان کا شیوا ہے. آپ کی ادنا سے گستاخی کا تصور کسی مسلمان کے دل میں نہیں آتا، اور اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ واجب القتل ہے اور وہ کفار کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے، اس کا اہل ایمان سے کوئی تعلق نہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے.